اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، قسم حکمت والے قرآن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین مکی ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ قرآن شریف کے کئی صفاتی نام آپ پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، حکیم بھی اس کا صفاتی نام ہے۔ کئی نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھی نام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی نام ہیں، اور قرآن کے بھی نام ہیں، تو یہ ان میں سے ایک ہے۔ اور حکیم اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت نازل فرمائی ہے، یہ حکمت سے لبریز ہے۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے کہ حکمت طے کرنے اور متعدد راستوں میں سے مناسب ترین راستے کو چن لینے کو کہتے ہیں۔ اور حکمت الفرسا حکمت السفینہ کہا جاتا ہے کہ میں نے گھوڑے پر حکمت چلائی، کشتی پر حکمت لگائی، مطلب یہ ہے کہ ان کو مناسب رخ دیا۔ اور پھر مجازی طور پر یہ لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلیے۔ انک لمن المرسلین، بے شک ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ انکا بے شک آپ، لمن المرسلین ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم اٹھا کر، جواب قسم اس کو کہتے ہیں، یعنی قسم اٹھانے کا سبب کیا ہے، اس بات کا اعلان کرنا مقصود ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ اس بات کو کہنے کی ضرورت یہ تھی کہ جن کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا لست مرسلا، کافروں کا یہ قول سورۃ الرعد میں آیت نمبر 43 میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہو۔ اللہ نے جواب دیا حکمت والے قرآن کی قسم ہے آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ آگے جی۔ علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر۔ جی، سیدھی راہ پر، اس کے دو معنی ہیں۔ آپ سیدھی راہ پر ہیں، دوسرا معنی آپ ان رسولوں میں سے ہیں جو رسول سیدھی راہ پر ہیں۔ اور صراط مستقیم سورۃ فاتحہ میں آپ نے پڑھا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس ابو العالیہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے دو یار ابو بکر و عمر ہیں۔ یہاں آپ دیکھ لیں قرآن نے خود اپنی وضاحت اب دوسرے مقام پر کر دی ہے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے بڑے غلبے والے بے حد رحم فرمانے والے کا۔ بڑے غلبے والے اور بے حد رحم فرمانے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ غلبے والے کی طرف سے نازل ہونا اس لیے ارشاد فرمایا کہ غلبے والا جب کسی چیز کو بھیجتا ہے تو اس چیز کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اس چیز کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی، اور اس چیز کو دنیا میں آنے کے بعد غالب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور رحیم اس لیے کہ جس نے یہ بھیجا ہے وہ اپنی مخلوق کے پاس یہ قرآن بھیج کر اپنی مخلوق پر رحمت کرنا چاہتا ہے۔ آگے جی۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو وہ غافل ہیں۔ جی، اس قوم کو ڈرایا جائے، انیشیلی بیسیکلی جن کو ڈائریکٹلی قرآن خطاب کرے، یہ وہ قوم ہے جن کے باپ دادا کے پاس کبھی کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانہ فترت کا بیان ہے، جو تقریباً 570 سال کا زمانہ ہے۔ آگے چلیے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، بے شک ان کے اکثر لوگوں پر ہماری بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انذار مقصود ہے، ایمان لانا نہ لانا ایک الگ ایشو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخاطب پوری دنیا ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور ان پر تقدیر کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک کافروں پر عذاب کا کلمہ حق ثابت ہو چکا ہے۔
सूरत ज़ुमर आयत नंबर 71. आगे चलिए. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ان کی ٹھوریوں تک ہیں تو وہ اپنے منہ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. جی جن لوگوں نے قرآن کو نہیں ماننا ان کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں یوں سمجھو کہ جیسے ان کی گردنوں میں طوق ہیں، چپٹی لکڑیوں کا ہار، جو بعض اوقات آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، جو گائے اپنا دودھ خود پی جاتی ہے منہ پیچھے کر کے، اس کے گلے میں لکڑیوں کا ایک ہار ڈال دیا جاتا ہے. وہ لکڑیاں اس کی گردن کی لمبائی کے ساتھ ساتھ لمبی ہوتی ہیں تاکہ وہ گردن پیچھے نہ موڑ سکے. اسے طوق کہا جاتا ہے. اب وہ طوق ان کو نیچے دیکھنے نہیں دیتا کافروں کو، تو اس سے مراد تکبر ہے. اس کی گردن نہ مڑ سکتی ہو. اسے بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ اس کی گردن میں سریا ہے. یہ اکڑ اور تکبر سے استعارہ ہے. آگے جی. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ہم نے ان کے آگے ایک آڑ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے ایک آڑ، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے. جی ان کے آگے بھی آڑ ہے، صد آڑ اور دیوار کو کہتے ہیں، اور پیچھے بھی آڑ ہے، صد ہے. ان کو اب نظر کچھ نہیں آتا سوائے اپنے آپ کے. آگے آڑ ہونا انہیں مستقبل نظر نہیں آتا، پیچھے آڑ ہونا انہیں گزرا ہوا وقت یاد نہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل، دنیا کے اندر اللہ کی نشانیاں، اس کائنات کے اندر لوگوں کے گزرے ہوئے حالات، کسی صورتحال سے عبرت حاصل کرنا، آئندہ کوئی اچھی سوچ اختیار کرنا، اس رکاوٹ اور دیوار اور آڑ کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں سوچ رہا. یہ اور دلائل سے ثابت بھی ہے کہ یہ وظیفہ اگر پڑھا جائے تو بندے اور دشمن کے درمیان اللہ تعالیٰ آڑ بنا دیتا ہے، اور اپنے کسی بندے کو اللہ چاہے تو وہ حفاظت فرما دیتا ہے. جی. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اور ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. سواء علیہم، ان پر برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. یہ نہیں فرمایا کہ آپ پر برابر ہے، کیونکہ حضور کو تو اجر بہرحال ملے گا. ان کے لیے برابر ہے. مقصد کیا ہے؟ مرض لا علاج ہو چکا ہے، آپ دوا دیں یا نہ دیں مریض مر جائے گا. آگے چلیے. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آپ اسی کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بغیر دیکھے رحمان سے ڈرے، تو اسے خوشخبری سنا دیجیے بخشش اور عزت والے ثواب کی. آپ اسی کو ڈر سناتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سنایا ہوا ڈر اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو ذکر یعنی قرآن کی اتباع کرے اور رحمان سے ڈرے، بغیر دیکھے ڈرے. تو ایسے بندے کو فبشر ہو، خوشخبری سنا دیجیے، بمغفرت و اجر کریم، مغفرت کی اور کریمانہ اجر کی. آگے چلیے. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بے شک ہم ہی مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے اور ان کے نشان جو انہوں نے پیچھے چھوڑے، اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ایک روشن کتاب لوح محفوظ میں. آیت کو سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں سمجھیے. انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے. اس میں تاکید کے ساتھ بات کی گئی ہے اور یقین اور وثوق دلایا گیا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور جو یہ لوگ آگے بھیج رہے ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں. مراد لوگوں کا نامہ اعمال ہے. نمبر 3 وَآثَارَهُمْ، اور لوگوں کے آثار کو بھی. آثار اثر کی جمع ہے. اثر نشان کو کہتے ہیں. نشان کے 2 معنی ہیں. اس کا ایک معنی ہے ان کے قدموں کے نشان، وہ بھی ہم گنتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں. قدموں کے نشان سے پھر یہاں کیا مراد ہے؟ قدموں کے نشانوں سے مراد ہے کہ عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے جتنے بندہ قدم اٹھاتا ہے، قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں. وہ راہ جہاد ہو تب بھی، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے پاس چل کے جانا ہو تب بھی، مسجد کے لیے نماز کی خاطر جانا ہو تب بھی. حدیث میں آتا ہے بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے، یہ مسجد نبوی سے دور مدینہ شریف کے بیرونی علاقے میں رہتے تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار خیال کیا کہ ہم وہاں سے شفٹ ہو کر مسجد کے قریب آ جائیں، رہائش یہاں رکھ لیں.
تو 5 وقت نماز پہ آنے میں آسانی رہے گی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم تمہارے قدموں کے نشان تک گنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان آثارکم تکتب فلا تنتقلوا، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، وہاں سے شفٹ نہ ہونا۔ ترمذی 3226 3226۔ اس طرح کی اور بہت حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مدینہ کو ویران نہ کرو، یعنی جہاں جہاں آباد ہو وہیں وہیں ٹھہرے رہو۔ اور دوسرا معنی ہے آثار کا اور نشانات کا، کہ جو بندہ دنیا سے چلا جائے تو پیچھے اپنے نشانات چھوڑ جائے، اچھی نشانیاں چھوڑ جائے، صدقہ جاریہ چھوڑ جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو پیچھے انسان چھوڑ جاتا ہے وہ چیزیں یا تو صدقہ جاریہ ہے، یا وہ علم ہے جس سے بعد والے فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد ہے جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہ سب آثار ہیں۔ مسلم 1631 1631۔ اب آیت پڑھ رہے تھے، آیت کے 3 اجزاء ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آخری جزء ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر رکھا ہے، بند کر رکھا ہے۔ یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جن کو ہر وقت ایک ہی بات سوچتی رہتی ہے، قرآن کی آیتوں کے اندر جہاں اپنا نظریہ داخل کرنے کا موقع ملتا ہے وار خالی نہیں جانے دیتے، طے کیا ہوا ہے۔ امام کا لفظ نظر آ گیا، بس گل مک گئی۔ یہ نہیں سوچنا کہ امام کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے اور امام کا شرعی معنی کیا ہوتا ہے، اور امام کی اصطلاح قرآن کے نازل ہونے کے وقت تھی بھی کہ نہیں تھی، اور یہ کب گھڑی اور بعد میں گھڑ کے اپنے سے پہلے والے قرآن کے اوپر فٹ کر دی۔ خدا کی قسم میرے اس جملے پر اگر کوئی ایماندار آدمی غور کرے گا تو خوف خدا سے کانپ جائے گا اور یہ کام چھوڑ دے گا۔ اس چیز کا بحیثیت اصطلاح، وہ اصطلاح جو ان لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے، اس کا دلائل کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر امام کے ساتھ مبین کا لفظ ہے، مبین کا معنی ہوتا ہے واضح، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اور پھر یہ جو لفظ ہے ہم نے ہر چیز امام مبین میں بند کر دی ہے۔ یہ بند کر دی کا کیا مطلب؟ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی چیزیں محفوظ ہیں۔ یہ جیسے لوح ہے، اس کے اندر چیزیں محفوظ ہیں، الماری ہے، اس کے اندر چیزیں محفوظ ہیں۔ یہ ایسی کوئی چیز ہے جو انسان نہیں ہے، انسان کے علاوہ کوئی محفوظ کر دی جانے والی چیز ہے جس کے اندر چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، سیف ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی سیف ہے، جیسے قیمتی چیزیں کسی چیز کے اندر سیف کی جاتی ہیں۔ تو آیت کے الفاظ خود ہی اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے کہ لوح محفوظ کے علاوہ کوئی مفہوم اس کو پہنایا جائے۔ انصاف شرط ہے۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون، اور ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان فرمائیے جب ان کے پاس رسول آئے۔ مثال دیجئے ان کے سامنے، واقعہ سنائیے ان کو ایک گاؤں کے لوگوں کا جن کے پاس رسول پہنچے۔ یہاں کچھ علماء نے ان رسولوں کے حوالے سے کچھ باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ ان باتوں کا مطالعہ کرنے سے سمجھ آتی ہے کہ یہ گاؤں کون سا تھا اور وہ رسول کون کون تھے، اس بارے میں حتمی، واضح اور صحیح سند کے ساتھ کوئی بات میرے مطالعے میں نہیں آئی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ شہر انطاکیہ تھا، وہاں پر 2 رسول، اور رسولوں سے مراد انہوں نے لی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حواری، اور ان کو رسول لغوی معنی میں کہا گیا ہے۔ لیکن یہ بات تفسیر بغوی اور اس طرح کی کتابوں میں ہے، اور اس کی سند پر اطمینان قلب میسر نہیں آیا۔ لیکن ہمارے لیے صحیح رخ یہ ہے کہ وہ شہر جو بھی ہو، رسولوں کے نام کچھ بھی ہوں، ہمیں جو سبق دیا جا رہا ہے ہماری نظر اس پہ ہونی چاہیے۔ قرآن نے جو سبق فراہم کیا ہے اس میں کسی قسم کی قرآن نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، لہذا قرآن ان چیزوں کو جنوانے کا کوئی پابند اور محتاج ہی نہیں ہے۔ قرآن کا مقصود 100% میسر ہے۔ آگے چلیے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو قوت دی تیسرے سے، تو ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ پہلے 2 بھیجے گئے، پھر تیسرے کے ذریعے سے ان 2 کی مدد کی گئی، اور اب انہوں نے
سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب وہ جو میں نے تفسیر بغوی وغیرہ کا حوالہ دیا، ان کتابوں میں یہ جو نام دیے ہوئے ہیں، پہلے دو تھے صادق اور صدوق، اور جو تیسرا بھیجا گیا تھا اس کا نام ہے شلوم۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرے قول کے مطابق پہلے دو کا نام تھا یوحنا اور بولس، اور جو تیسرا بھیجا گیا ان کا نام تھا شمعون۔ یعنی کوئی کنفرم نہیں ہے، ان کے ناموں کے اندر بھی اختلاف ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے نام جاننا ہی ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں، سبق حاصل کرنا مقصود ہے۔ آگے چلیے۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہم جیسے بشر، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں فرمایا، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ ہاں، انہوں نے انہیں اپنے جیسے بشر قرار دیا۔ یہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ منکرین کا ایک رویہ ہوتا تھا کہ انہیں اپنے جیسے بندے کہہ کے ٹھکرا دیتے تھے۔ اپنے جیسے بندے کہہ کے ان کی الوہیت کی نفی تو کی جا سکتی ہے، لیکن رسالت کی نفی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ کوئی رسالت کی نفی کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ رسالت کی نفی کے دلائل، اگر کوئی واقعی جھوٹا نبی ہو تو وہ الگ چیز، لیکن اس زمانے میں تو کوئی ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اور انبیاء علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، معجزے دکھا رہے تھے، اور لوگوں کے سامنے اتمام حجت کر رہے تھے۔ تو اتنے سارے قوی قطعی دلائل کے سامنے محض یہ عذر لنگ کہ تم ہمارے جیسے بشر ہو، یہ نہایت ہی نامناسب اور بیہودہ انداز تھا۔ آگے چلیے۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ انہوں نے فرمایا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے۔ تو ان کا کام دلائل سے ثابت کرنا تھا، نہ یہ کہ ان کو پکڑ کے منواتے۔ پھر ایسے اللہ کے پیارے یہی کچھ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہمارا رب جانتا ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے۔ اچھا، یہاں جو الفاظ ہیں نا کہ ہمارا اللہ جانتا ہے، یہ الفاظ ایسے ہیں، اور پچھلے الفاظ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مرسل ہیں، تو یہ مرسل ہونے کا دعویٰ کرنا، اور یہاں یہ فرمانا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اسی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے وما علینا الا البلاغ۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہیں تھے، یہ اللہ کے رسول تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ جس بات پر دوسری جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ سند کے اعتبار سے بھی ایسی معتبر چیزیں نہیں ہیں، اسرائیلیات محسوس ہو رہی ہیں، لیکن قرآن کا متن بھی اسی طرف لے کے جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، جن کو اصطلاح میں نبی اور رسول کہا جاتا۔ واللہ عالم۔ آگے چلیے جی۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔ اور ہم پر نہیں ہے مگر واضح طور پر پہنچا دینا۔ جی، ہمارے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، منوانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو انبیاء نے ہمیشہ اختیار فرمایا۔ آگے چلیے۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ وہ بولے ہم نے تم سے برا شگون لیا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نحوست نظر آتی ہے تم میں، اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری نحوست کی وجہ سے ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور سخت عذاب دیں گے۔ اللہ کے پیاروں کو کیا کیا الفاظ سننا پڑے۔ آگے چلیے۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ انہوں نے فرمایا تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے برا سمجھتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ طائرکم معکم، تمہاری بدشگونی تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ ان ذکرتم، کیا یہ ریئیکشن اس لیے ہے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، تم اسراف کرنے والے لوگ ہو، حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ آپ پورے قرآن میں پڑھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے، اللہ کے پیاروں نے قوم کے لیے جب بھی کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو اس قسم کے لفظ استعمال کیے۔ تم لوگ اسراف کر رہے ہو، حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ کبھی گالی گلوچ آپ کو نہیں ملے گا۔ بس یہ مسرفون کا ایک آج کل کی زبان میں ترجمہ یوں کر لیں کہ تم لوگ زیادتی کر رہے ہو۔
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اور آیا ایک مرد شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا، اس نے کہا اے میرے لوگو اللہ کے رسولوں کی پیروی کرو. ایک اور آدمی باہر سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ان کی تصدیق اور تائید کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھایا کہ اتبعوا المرسلین، اللہ کے رسولوں کا اتباع کرو. اتبعوا اور المرسلین یہ الفاظ بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں اور جو تحقیق پہلے پیش کی جا چکی ہے. لیکن بہرحال واللہ عالم بات قطعی نہیں ہے، لیکن آثار اور قرآن شریف کا انداز یہی بتاتا ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا ہے. جن علماء نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری قرار دیا ہے، ان کے نزدیک یہ جو باہر سے آنے والا آدمی تھا اس کا نام حبیب نجار ہے. آگے چلیے. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. مزدوری طلب نہیں کرتے، مزدوری طلب نہ کرنا ان لوگوں کی صداقت کا ثبوت بنایا گیا ہے، دلیل بنائی گئی ہے. اور مزدوری طلب کرنا پھر کیا ہوا؟ ایسی باتیں کہتے وقت تحقیق سے کام لینا چاہیے. مزدوری کسی نبی نے کوئی طلب نہیں کی، اور یہ بات بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ جو لوگ مزدوری طلب نہیں کرتے یہ پیغمبرانہ شان ہی ہوتی ہے. آگے جی. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اور اس نے کہا کیا ہے مجھے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جی وہ جو بندہ آیا تھا رسولوں کی تصدیق و تائید کرنے والا، یہ اس کا بیان ہے کہ مجھے کیا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس رب کی بندگی نہ کروں، عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور میں نے اسی کی طرف واپس جانا ہے. اسی کے پاس سے آیا ہوں، اسی کے پاس میں نے جانا ہے. تو جس سے میرا واسطہ رہا اور جس سے میرا واسطہ پڑھنا ہے، میں اس کی بندگی سے کیسے ہٹوں؟ اوڑک کم اللہ دے نال. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. کیا میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے تکلیف سے نکال سکیں گے. جی ایسی آیات پہلے گزر چکی ہیں. چلیے. إني إذا لفي ضلال مبين. اگر میں شرک کروں تو اس وقت یقیناً میں کھلی گمراہی میں ہوں گا. جی اگر شرک کروں تو وہ کھلی گمراہی ہوگی. إني آمنت بربكم فاسمعون. بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری بات سنو. میری بات سن لو، میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں، اور اگلی بات بھی سنو. جی. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. یہ کہتے ہی کافروں نے اسے شہید کر دیا. فرمایا گیا اے شہید جنت میں داخل ہو جا. اس نے جنت میں جا کر کہا اے کاش میرے قاتل لوگوں کو معلوم ہو جاتا. قاتلوں کو معلوم ہو جاتا. یہ خواہش اور حسرت جنت میں جا کر اس نے ظاہر کی. تو اس میں سبق ملتا ہے کہ جو دین کا درد رکھنے والے اور اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا جذبہ اصلاح قبر میں جا کے بھی ختم نہیں ہوتا. اب وہاں جا کے بھی وہ پریشان ہے، کاش یہاں سے کوئی میسج جائے تاکہ وہ بندے بن جائیں. اور شہید زندہ بھی ہوتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردے نہ سمجھو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. آل عمران 169. آگے چلیے. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. جو میرے رب نے میری مغفرت فرمائی اور کر دیا مجھے عزت والوں میں سے. جی یہ اطلاع پیچھے مل جائے نا تو بڑی بات ہے کہ اللہ نے مجھے کتنے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے. آگے. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کے بعد اس کے قاتل لوگوں پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے. نہ ہم اتارنے والے تھے کا مطلب ہے کہ ہم کوئی آسمان سے لشکر اتارنے کے محتاج نہیں تھے ان کو ہلاک کرنے کے لیے. اب ہوا کیا؟ آسمان سے لشکر اتارنے کی بجائے ہلاکت کا جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. نہ تھی وہ مگر ایک چیخ جس سے اچانک وہ بجھ کر رہ گئے. ہاں جی، ایک چیخ تھی، اس سے وہ بجھ کر رہ گئے، جیسے جلتی ہوئی شمع بجھ جاتی ہے، بھسم ہو کر رہ گئے، ملیا میٹ ہو گئے. مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک چیخ لگائی، ایک ہی آواز کے ساتھ وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے. آگے جی. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اور کہا گیا ہائے افسوس بندوں پر، نہ آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. ہائے افسوس بندوں پر. یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ جو بھی ہے کوئی اہل حق ہے. اللہ فرما رہا ہو، اللہ کے رسول فرما رہے ہوں، فرشتے فرما رہے ہوں، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ہے تو ان لوگوں نے ضرور ہی اس رسول کا مذاق اڑایا. یا حسرتاً، یہ ندامت کی شدت کو حسرت کہتے ہیں. آگے جی. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں کہ اب وہ لوگ ان کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں. یہ سابقہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور نہیں ہیں وہ سب مگر تمام ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. جی، جتنے گزر چکے ہیں اور یہ خود بھی اور جو آئندہ ہوں گے، ان سب نے ہمارے حضور حاضر ہونا ہے اور پیش ہونا ہے. جی. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور مردہ زمین بھی ان کے لیے نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے ہم نے غلہ نکالا تو اس سے وہ کھاتے ہیں. جی، ایسی آیات مبارکہ پہلے گزر رہی ہیں. آگے چلیے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے جاری کیے. جی، چلتے جائیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے اسے نہیں بنایا تو کیا وہ شکر نہیں کرتے. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور ان کی جانوں سے بھی، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے. سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اپنی جان میں بھی جوڑے ہیں، مذکر اب مؤنث ہے. تو یہ جوڑے جوڑے ہر چیز کے ہیں، حتیٰ کہ پودوں کے بھی جوڑے جوڑے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بیر نر ہے، یہ مادی ہے، یہ کھجور نر ہے، یہ مادی ہے. تو ان کے اندر بھی یہ سسٹم ہے. اور مما لا یعلمون، ان چیزوں کے بھی جوڑے جوڑے ہیں جن تک ابھی تک تمہاری سائنس نہیں پہنچی. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. دن فٹافٹ غائب، رات آ جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ ساری اللہ کی قدرت میں غور کرنے والی باتیں ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کالے بادل ایسا اندھیرا کر کے آتے ہیں کہ دن دہاڑے کچھ نظر نہیں آتا. ایسا ہم نے منظر دیکھا. یا طوفان اور سرخ آندھی ایسی آتی ہے کہ انسان کو اپنے پاس کھڑا ہوا بندہ نظر نہیں آتا. دن تھا، یکا یک اندھیرا ہو گیا. شدید دھند کے دنوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہاں مراد جو ڈائریکٹلی مراد ہے وہ حقیقی دن اور رات ہیں. آگے چلیے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور سورج جاری رہتا ہے اپنی قرارگاہ پر، یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے بڑے غلبے والے بہت علم والے کا. سورج جاری رہتا ہے اپنی قرارگاہ کی طرف، اپنی قرارگاہ کے لیے جہاں اس کا انجام ہے، اینڈ ہے. اب اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ سورج جاری ہے اس وقت تک کے لیے جب تک اس کو الٹا چلنے کا حکم نہیں ملتا، مغرب سے طلوع ہونے کا حکم نہیں ملتا. دوسرا معنی یہ ہے کہ ڈیلی سورج اللہ کی بارگاہ میں اجازت لیتا ہے کہ دنیا کا نظام آگے چلنے دینا ہے کہ نہیں، میں نے سیدھے چلنا ہے یا الٹے چلنا ہے، میرے مغرب سے طلوع ہونے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں. یہ روزانہ وہ پوچھتا ہے. اب وہ پوچھتا کیسے ہے؟ بے جان چیز تو وہ پوچھتا کیسے ہوگا؟ تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کی سمجھ نہ بھی آئے تب بھی اس قادر مطلق پر یقین رکھنے والا بندہ اس پر ایمان لے آئے گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے رب تعالیٰ کے آگے. جب قیامت کے دن انسان کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، انگ اور اعضاء بولیں گے تو وہ بھی تو بے جان ہے.
جب خوف خدا سے پہاڑ لرز جاتے ہیں اور پتھر ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں، تو سورج بھی تو اسی کی مخلوق ہے، اور جب ہر چیز کا وہ خالق ہے، ہر چیز کا وہ کنٹرولر ہے، تو جس سے جو چاہے بلوا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہر چیز کے اندر ایک گونا جان موجود ہے، ایک گونا سینس موجود ہے، اور وہ جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے بلوا لیتا ہے۔ امر واقع ہے، قرآن شریف کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو سورج کا اللہ کے سامنے سجدہ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ تم تو بولنے کی بات کرتے ہو، اور یہ روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور طلوع کی اجازت مانگتا ہے۔ اس کا سجدہ ریز ہونا اور اللہ تعالیٰ سے جاری رہنے کی اجازت مانگنا بخاری میں 3199 3199۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور ہم نے چاند کی منزلوں کا اندازہ مقرر کیا یہاں تک کہ وہ لوٹا کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔ چاند کی منزلیں مقرر کر دی گئی ہیں حتیٰ کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح باریک، یعنی جسے ہلال کہتے ہیں، پہلی کا چاند بن جاتا ہے۔ عربوں میں چاند کے 30 نام ہیں، پہلی کا چاند اور، دوسری کے چاند کا اور نام، تیسری کے چاند کا اور نام، 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں، اور باریک ترین چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ اور یہ 30 کی 30 منزلوں کے جو نام ہیں، ان سب کے لیے ایک ساجھا نام ہے، پہلی کا ہو، 14ویں کا ہو، 29ویں یا 30ویں کا ہو، اس کے لیے ایک نام قمر ہے۔ قمر پہلی دوسری تیسری والے کا کوئی پابند نہیں ہے، قمر قمر ہی ہے، خواہ کسی بھی تاریخ کا قمر ہو۔ قادیانی ایک سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے ان للمہدی آیتین، امام مہدی کی 2 نشانیاں ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے واقعی، رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن لگے گا اور درمیانی تاریخ کو سورج گرہن لگے گا۔ اب مرزے کے زمانے میں ایسا ہوا کہ 12 تاریخ کو چاند گرہن لگا۔ یہ تو چاند گرہن آپ کو پتہ ہر سال لگتا ہے، کسی نہ کسی تاریخ لگنا ہی ہوتا ہے، کوئی مرزے کے لیے اہتمام تو تھا نہیں۔ 12 تاریخ کو چاند گرہن لگا اور 13 تاریخ کو سورج گرہن لگا۔ مرزا صاحب کو دورہ پڑ گیا، اور لو جی نشانی ظاہر ہو۔ او بھائی حدیث میں تو ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ، تو یہ تو 12 کو چاند گرہن ہوا ہے، تم نے اپنے اوپر کیسے فٹ کر لیا؟ یہ ہوتا ہے فٹ کرنا، جیسا بھی آپ پڑھتے آ رہے ہو، کہیں امام کا لفظ نظر آ گیا فٹ کر دیا۔ یہ فٹ کرنے والے فٹر یہ کافی سارے دنیا میں موجود ہیں، ان کی میں پوری فہرست بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں۔ میں بعض اوقات خطابات میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں فٹ کر دیتے ہیں۔ مرزا صاحب کو یہاں پر بڑی دور کی سوچی، اب بال کی کھال اترتی دیکھنا، کہتا ہے جی چاند گرہن عام طور پہ 12، 13، 14 کو ہوتا ہے، اور ان 3 تاریخوں میں سے جو پہلی تاریخ ہے وہ 12 بنتی ہے۔ پھر ہم نے اس کا جواب دیا کہ حدیث کے لفظ دیکھو، حدیث کے لفظ ہیں فی اول لیلۃ رمضان، رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن لگے گا۔ لفظ ہے رمضان کی پہلی، تم کہہ رہے ہو گرہنوں کی پہلی۔ تو رمضان کی پہلی کا جب ہم نے لفظ دکھایا حدیث کے اندر موجود تھا، پھنس تو گیا۔ اب نئی چھلانگ کلا بازی دیکھیے، اب کہتے ہیں جی پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور حدیث میں قمر کا لفظ ہے۔ اب اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے دیا تھا، جس کو اس وقت آپ نہ سمجھے ہوں گے کہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ چاند کے 30 نام ہیں، اور 31واں نام وہ ہے جو سارے کے سارے چاندوں پر کامنلی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کا ثبوت اس آیت میں دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے، نیچے دیکھیں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے قمر کی منزلیں بنائی ہیں۔ ساری منزلیں کس کی ہیں؟ قمر کی۔ پہلی کا چاند ہلال، وہ بھی کیا ہے؟ قمر۔ اور 14ویں کا چاند بدر، وہ بھی کیا ہے؟ قمر۔ کم سے کم سائز پر بھی قمر، اور زیادہ سے زیادہ سائز پر بھی قمر استعمال ہوتا ہے۔ یہ آیت قادیانیوں کی اس ساری کاروائی کے اوپر پانی پھیر رہی ہے۔ اب دیکھیے، آپ سوچئے، باطل بن کے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ یقین کیجئے، آپ اگر ادیان عالم کا مطالعہ کریں تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہ آپ کے اندر جو چھوٹے موٹے شتونگڑے پھر رہے ہیں نا، ان کے دلائل کی تو کوئی اوقات ہی نہیں۔
ان کو بیک جنبش قلم نفی کر کے رکھ دینا سادہ سے محقق آدمی کے لیے بالکل آسان ہے. قدم قدم پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے یہاں یہ حرکت یہ ہندوؤں والی حرکت کر رہے ہیں, یہاں یہ قادیانیوں والی حرکت کر رہے ہیں, یہاں یہ سکھوں والی حرکت کر رہے ہیں, صاف سمجھ آ رہی ہے. اس قسم کے دلائل یہ سارے اٹھائے پھرتے ہیں. اس بات پر مضبوط ہو جائیے کہ آپ کے خلاف, اسلام کے خلاف, نبی پاک کے خلاف جتنے دلائل ایک باطل آدمی دیتا ہے سب کا وتیرہ, رویہ, سوچ, اینگل اور اندر کا فطور بالکل ایک جیسا ہے. ہم نے کتابوں کا جائزہ لیا اور ایسٹرونومی کے اوپر لکھی گئی کتابیں دیکھیں, یعنی فلکیات کے موضوع پر جو کتابیں ملتی ہیں سولر سسٹم کے اوپر, تو ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ امام مہدی کے زمانے میں 2 نشانیاں ایسی ہوں گی جب سے زمین آسمان بنے وہ نہیں ہوئی ہوں گی اس سے پہلے. لیکن ہم نے سائنس کی کتابوں کا بھی جائزہ لیا تو کتابوں میں ہمیں لکھا ہوا مل گیا کہ یہ 12 تاریخ کو چاند گرہن کا لگنا, 12 تاریخ کو, اور 13 کو سورج کا گرہن لگنا, یہ اس سے پہلے کئی بار ہو چکا ہے. جبکہ امام مہدی کے دور میں جو ہوں گی وہ پہلے نہیں ہوئی ہوں گی. وہ 1 رمضان ہے اور 15 رمضان سورج ہے. لیکن یہ 12 اور 13 جو مرزا نے نکال ماری ہیں یہ کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ پہلے کئی بار ہو چکا ہے. 2 کتابوں کے نام لکھ لیں. ایک کتاب کا نام ہے ایسٹرونومی نجومیات. دوسری کتاب کا نام ہے یوز آف دا گلوبز. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ سورج کو لائق کہ وہ چاند کو پا لے اور نہ رات سبقت کرنے والی ہے دن پر اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. سبحان اللہ. سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا, حالانکہ اسی اپنے ایریے میں دور سے نظر آنے والے کو لگتا ہے کہ بالکل قریب قریب دونوں چل رہے ہیں. ان کے اپنے اپنے مدار ہیں, آربٹس ہیں جن کے اندر ان کی ٹریولنگ ہو رہی ہے. سپیڈ بھی جدا جدا ہے, آربٹس بھی جدا جدا ہیں اور آپس میں ڈسٹینٹ بھی بہت زیادہ ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور نشانی ہے ان کے لیے کہ ہم نے بھری کشتی میں ان کی اولاد کو اٹھایا. بھری کشتی میں ان لوگوں کی اولاد کو اٹھایا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی بات ہو رہی ہے. آگے جی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ہم نے اس کشتی کی مثل ان کے لیے وہ چیزیں پیدا فرمائیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. اس کشتی کی مثل وہ دنیا میں بنائی جانے والی پہلی کشتی تھی. بعد والی ساری کشتیاں اس کو کاپی کر کے بنائی گئی ہیں. آگے جی. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ دریا سے نکالے جائیں. فلا صریخ لہم, ان کے لیے کوئی چیخنے والا نہیں ہوگا, لوگوں کو کال دینے والا, ان کی ہیلپ کے لیے آؤ کوئی نہ ہوگا, اور نہ یہ بچائے جائیں گے. آگے جی. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. مگر یہ کہ ہم ان پر رحمت فرمائیں اور ایک مدت مقررہ تک انہیں فائدہ پہنچائیں. جی بس جو دنیا میں ان کا ٹھہرنا ہے وہی ہے. آگے چلیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم رحم کیا جاؤ, تو وہ نہیں سنتے. جی آگے چلتے جائیے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی لیکن وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور جب ان سے کہا جائے کہ تم خرچ کرو اس سے جو تمہیں اللہ نے دیا, تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا, تم نہیں مگر کھلی گمراہی میں. اللہ کے پاس بہت کچھ دینا ہوتا تو دے لیتا, ہمیں کیا ضرورت ہے دینے کی. یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کا بہانہ ہوتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. یہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک سخت آواز کا جو اچانک ان کو پکڑ لے گی جب وہ جھگڑتے ہوں گے. جی اچانک آ جائے گی جس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں نا,
پھر ان کو پتہ چل جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو خریدار دکان پر بیٹھا کپڑا خرید رہا ہوگا اور کپڑا پھیلا ہوا پڑا ہوگا، تھان پھیلے پڑے ہوں گے، اور نہ ہی خریدنے کا موقع ملے گا، نہ ہی وہ تھان لپیٹنے کا موقع ملے گا۔ فلا یتبایعانہ ولا یطویانہ، نہ ہی خرید و فروخت مکمل ہو سکے گی، نہ ہی کپڑا لپیٹا جا سکے گا۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمایا جب قیامت آ جائے گی تو ایک بندہ اپنی لیاری دودھ دینے والی کا دودھ لے کر واپس آئے گا اور اسے پینے کی توفیق نہیں ملے گی۔ بندہ پانی پینے کے لیے پانی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے ایسے کیے ہوئے ہوگا، پانی تک ہاتھ نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ ہولڈ آن۔ ایک بندہ لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا اور ہاتھ یہیں پہ لاک ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ یہ 4 مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حدیث میں دے کر فرما رہے ہیں، قیامت یوں یکا یک آئے گی۔ اب یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ایک ہی چیخ ہوگی تو ان کے آپس کے جھگڑے ادھر ہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ بخاری 6506 6506۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، تو اس وقت نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ پچھلی حدیث اس کی بھی وضاحت کر رہی ہے۔ جی۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، اور سور پھونک دیا جائے گا تو اچانک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چلنے لگیں گے۔ آسان ہے، 2 نفخے ہوں گے، ان 2 کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ وہ 40 کا وقفہ ہوگا، اب وہ سال ہیں، مہینے ہیں، دن ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ 40 ہیں کیا۔ بخاری 4814۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، یہ ہے جس کا وعدہ فرمایا رحمان نے اور رسولوں نے سچ فرمایا۔ جی آگے چلیے۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وہ نہ ہوگی مگر ایک سخت آواز، تو اسی وقت وہ سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کرتے تھے۔ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، بے شک جنتی آج دل بہلانے میں خوش ہوں گے۔ جی اس دن جنتی اپنے موج مان رہے ہوں گے اور فی شغل فاکہون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کا معنی ارشاد فرماتے ہیں فرحون، وہ فرحتوں میں ہوں گے، بغوی۔ آگے چلیے۔ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ آگے چلیے۔ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو وہ طلب کریں گے۔ جی جنت میں ان کے لیے ہر قسم کا میوہ اور ہر طلب موجود ہوگی۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا رب رحیم کا فرمایا ہوا۔ جی اللہ کریم کی طرف سے ڈائریکٹلی ان پر سلام ہوگا اور یہ جنت کی تمام نعمتوں پر فائق اور بھاری ہوگا۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، اور آج نیکوں سے الگ ہو جاؤ اے گناہ گارو۔ آج علیحدہ ہو جاؤ۔ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جی آگے چلتے جائیے۔ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم نہ سمجھتے تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔
قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا اور اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا انکار کرے گا تو اللہ کریم اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کے اعضاء کو حکم دے گا کہ بتاؤ یہ کیا کرتا رہا ہے، اسے ذرا سمجھاؤ. تو وہ اس کے سارے اعضاء اور اس کے علاوہ کرامن کاتبین کے رجسٹر اس کے سامنے کر دیے جائیں گے اور فیختم علی فیہ، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. فیقال لارکانہ، اس کے ارکان کو، اس کے اعضاء کو، جسم کے اعضاء کو کہا جائے گا انتقی، بولو. فتنطقو، وہ بولیں گے باعمالہ، اس کے اعمال کا اعلان کریں گے کہ اس نے یہ کیا. پھر اس کے اوپر اتمام حجت کرا دیا جائے گا اور اسے جہنم میں پھینکا جائے گا. مسلم 2969 2969. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے تو وہ کہاں دیکھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے. جی. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر انہیں مسخ کر دیتے، پھر وہ نہ آگے جا سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے. جی آگے چلیے. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو خلقت میں اسے قوت سے ضعف کی طرف الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا یہ نہیں سمجھتے؟ جس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، ضعیف العمر آدمی کو دوبارہ بچپنے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور ضعف کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے. ضعیف آدمی اور بچہ، ان کا مزاج ایک جیسا ہو جاتا ہے. عام طور پر ہمارے لوگ بھی اگرچہ اس آیت سے آگاہ ہوں یا نہ ہوں کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بچپنا آ جاتا ہے. بزرگ لوگ بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں. اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ان کے اندر نازک مزاجی آ جاتی ہے. اب وہ اپنے جوان اولاد کی بات کو برداشت نہیں کرتے اور ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، بچپن جیسی کمزوری. جیسا بچپن میں بندہ کمزور تھا تو بڑھاپے میں جا کے وہ بچپن والی کمزوریاں، اگر کوئی بندہ بچپن میں کسی بیماری کا شکار رہا ہے تو وہ بڑھاپے میں جا کے دوبارہ عین ممکن ہے کہ عود کر آئے. اور ڈاکٹر اور طبیب لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بچے اور بوڑھے دونوں کو ٹھنڈی چیزیں دینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا مزاج، ان کی عمر ٹھنڈی چیز کو برداشت نہیں کرتی. بچے کی پرورش سب سے مشکل ان دنوں میں ہوتی ہے جو سردی کے دن ہوتے ہیں. جو بچہ گرمی کی ابتدا میں پیدا ہوتا ہے، اگلے 3 4 5 مہینے اس کو گرمی کے مل جاتے ہیں، اس کی پرورش نسبتاً آسان ہوتی ہے. اور الٹی دست یہ بچے کو اور بوڑھے بندے کو جلدی لگ سکتے ہیں، اس لیے ان کو دوا دیتے وقت، ان کو غذا دیتے وقت، ان کو سردی گرمی کے موسم کے مطابق سنبھالتے وقت پوری احتیاط ایک جیسی کرنا پڑتی ہے. ان کے مزاج میں سردی اور رطوبت غالب ہوتی ہے. اس آیت میں حکیموں، طبیبوں اور ڈاکٹروں کے لیے بہت بڑا نکتہ ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين. اور ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے، یہ کتاب تو صرف نصیحت اور روشن قرآن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی شاعری نہیں کرتے تھے. ہاں کسی کا لکھا ہوا شعر سن لینا یا دہرا دینا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود شاعری نہیں کرتے تھے. کیوں؟ وما ينبغي له، یہ میرے نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ شاعر لوگ عام طور پر بدنام ہوتے ہیں اور یہ حرکت اسی لیے سوجھ بوجھ والے اس راستے کو کثرت سے استعمال ہی نہیں کرتے. کثرت استعمال کی نفی کر رہا ہوں. اور انبیاء علیہ السلام کی تو یہ شان کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ شاعر اور مجنون کا لفظ عام طور پہ اکٹھا استعمال کیا جاتا تھا اور ان لوگوں کے اندر جو نرے شاعری کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، مختلف قسم کی صنفیں لکھتے ہیں اور ہر وقت اپنے مشاعرے کے چکروں میں رہتے ہیں، بلے بلے، اور وہاں جا کر سر سے کپڑا اتار کے لمبے لمبے پٹے رکھ کے تو ادھر جناب وہ ان کے اپنے ہی کچھ انداز ہوتے ہیں، تو فوراً سمجھ آئیے کہ یہ بندہ جا چکا ہے. ہمارے استاد تھے حضرت قبلہ حافظ عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک صالح بزرگ تھے، سجدے میں فوت ہوئے تھے. تو وہ جو کوئی بندہ گپی ہوتا تھا نا تو وہ کہتے تھے اے بھی شاعر ہی ہے. تو
فرمایا کہ میرے نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ یہ شاعری کرے. اب یہاں سے شاعروں کو محتاط ہو جانا چاہیے اور ہماری بات سمجھنی چاہیے. شاعری منع نہیں ہے, شاعری ہلکی پھلکی رکھو. نمبر 2, شاعری جائز طریقے سے کرو. نمبر 3, اپنی شاعری کو قرآن حدیث نہ بناؤ, اور شعر سننے والے حضرات بھی شاعری کو شاعری ہی سمجھیں. جب سٹیج پہ کھڑا ہو کے کوئی بندہ شعر پڑھ رہا ہو تو دل میں ضرور اس کے اندر شک کیا کرو اور سوچا کرو اللہ خیر کرے, اللہ کرے جھوٹ نہ ہو. یہ فوراً سوچا کرو. کیوں؟ یہ جو بولتے ہیں قرآن کہتا ہے انہم یقولون ما لا یفعلون الشعراء یتبعہم الغاوون. ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. خاص طور سے ان کی پیروی کرنے والے گمراہ اس وقت ضرور ثابت ہوں گے جب قرآن کچھ کہتا ہو, ڈھولا کچھ کہتا ہو. اور اس دور میں تو آپ شاعروں کو بالکل یکسر آٹے مینے سے بال کی طرح اٹھا کے اپنے معاشرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرو. یہ کوئی عجیب مخلوق آ گئی ہے, اور پھر ٹچ دیا ہوا ہے مذہب کا اور عشق کا. یہ ٹچ بھی لوگوں کو لے بیٹھا ہے. شاعری کرنی ہے تو اللہ کے ولیوں سے سیکھو جنہوں نے ساری زندگی شاعری نہیں کی. کہیں کوئی ذوق آ گیا تو کوئی تھوڑا بہت کلام لکھ دیا. آپ کو اعلیٰ حضرت کا ہدایت بخشش کتاب اگر نظر آتی ہے تو 33 جلدوں میں فتاوی رضویہ نظر نہیں آتا, قرآن کا ترجمہ کنز الایمان نظر نہیں آتا. تو یہ شاعری تو ان کے دوسرے دیگر کام کے سامنے بہت مختصر ہے, لیکن وہ بھی انہوں نے پوری تحقیق سے اپنی طرف سے پوری ایمانداری سے کرنے کی کوشش کی ہے. عالم ہونے کے باوجود علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنا ایسے ہے جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا ہو. تھوڑی سی بھی بے احتیاطی ہو گئی, اگر بڑھا دیا تو شرک, اگر گھٹا دیا تو بے ادبی. یار بندے کے بس کا کام نہیں ہے. ساری زندگی گانے لکھتے رہتے ہیں اور مرتے وقت خیال آتا ہے کہ ایک نعت لکھ جاؤں. اور ایک اور بات سن لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاعروں پر بڑی ادبی چوٹ فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں شاعروں میں سے اگر کسی نے سچ بولا ہے تو وہ لبید نے بولا ہے. اشارہ ہو گیا نا کہ جھوٹے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. خبردار, ہر چیز اللہ کے سوا جو ہے وہ فانی ہے. تو حضور نے فرمایا شاعر اگر کوئی سچ بول گیا ہے تو وہ لبید ہے. بخاری 3841 3841. اس سے پہلے آپ کو ایک حدیث لکھائی جا چکی ہے بخاری کے حوالے سے کہ کسی کا پیٹ اگر پیپ سے بھرا ہو تو یہ بہتر ہے اس سے کہ شعروں سے بھرا ہوا. اب دوسرا پہلو لیجئے. جب یہ شاعری انبیاء کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہی نہیں ہے تو پھر یہ مرزا قادیانی جو خود کو محمد بھی کہتا ہے اور احمد بھی کہتا ہے اور یہ شاعری بھی کرتا ہے, اور شاعری ٹھیک ٹھاک پورا دیوان ہے اس کا نام ہے در سمین. مرزا قادیانی کی شاعری پر کتاب, اور ایک ایک کتاب جو اس کی دوسری کتابیں ہیں ان کے اندر جب شاعری پہ آتا ہے تو شعروں کی بھرمار کرتا. 80 شعر ایک ایک کلام میں موجود ہیں. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ وہ اسے ڈر سنائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے. اسے ڈر سنائیں جو زندہ ہے. من کان حیا. اب بظاہر تو دیکھا جائے تو سارے سامنے زندہ ہی تھے, تو قرآن کہہ رہا ہے جس کو زندہ ہے اسے اثر ہوگا. مطلب کیا ہے؟ جو زندہ ہے اسے اثر ہوگا, یعنی جس میں عقل ہے, جس میں انصاف ہے, جس میں انسانیت ہے, جس میں شرافت اور انسانیت ہی نہیں, گویا قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے. اور پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. قرآن کافروں کو مردے کہتا ہے. وہ جو حضرت سلطان بہو علیہ رحمت کا فرمان ہے نا, جو دم غافل سو دم کافر. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں. ہمارے بنائے ہوئے مویشی کے یہ مالک ہیں. جی. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا تو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو ان میں سے وہ کھاتے ہیں. جی آگے چلتے جائیے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور ان کے لیے ان میں بہت فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ اپنے معبودوں کے لشکر ہوں گے اللہ کے پاس حاضر کیے ہوئے۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، تو ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، کہ انسان نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تو اچانک وہ کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ یہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا اور یہ جھگڑے کرتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آس بن وائل ایک پرانی ہڈی لے کر پہنچا اور دکھا کے کہنے لگا اے محمد اسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اللہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں جہنم میں داخل کرے گا اور یہ ساری ہڈیاں تمہاری اٹھیں گی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، مستدرک حاکم 3657 3657۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، اور ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور بھول گیا اپنی پیدائش کو، کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو کر گل گئیں۔ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، فرمائیے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا اور وہ ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی تو اچانک تم اس سے آگ روشن کرتے ہو۔ جی، یہ وہی ہے جو ان ساری چیزوں کو زندہ کرے گا۔ یہاں ایک حدیث مفسرین نے بیان کی ہے، کسی زمانے میں ایک بندہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے لکڑیاں جمع کر کے جلا دینا اور پھر میری راکھ یا ہڈیاں کچھ موٹی رہ جائیں تو انہیں پیس دینا اور پھر اسے کہیں دریا میں اور کہیں پہاڑوں میں اور کہیں میدانوں میں پھیلا دینا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہ لگ جاؤں۔ تو گھر والوں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام ذرات کو جمع کر کے فرمایا لما فعلت ذالک، یہ حرکت تم نے کیوں کی تھی؟ قال من خشیتک، اس نے کہا اللہ آپ سے ڈر گیا تھا، تو فغفر اللہ لہ، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ کام غلط کیا تھا لیکن نیت اچھی تھی۔ بخاری 3452 3452۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، اور کیا وہ جس نے آسمان پیدا کیے اور زمینیں بنائیں ان لوگوں جیسے اور بنانے پر قادر نہیں؟ کیوں نہیں؟ اور وہی ہے بڑا عظیم الشان پیدا کرنے والا، بہت جاننے والا۔ پہلے سوال کیا کہ کیا ایسی ہستی ان چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں، پھر خود ہی جواب دیا کیوں نہیں۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ خلاق بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے۔ چلیے جی۔ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، اس کا حکم یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو اس سے کہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس کا کام تو اتنا سا ہے، یہ تمہیں جو خود مشکل نظر آتا ہے تم اللہ کے لیے بھی مشکل سمجھ بیٹھتے ہو۔ المرء یقیس علی نفسہ، ہر بندہ اپنے آپ پہ قیاس کرتا ہے۔ جی۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، تو پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہاں، جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکمرانی ہے، ملکوت ہے۔ یہ سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، اس قسم کے الفاظ حدیثوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں۔ ابو داؤد 873، سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، ابو داؤد 873۔ نوافل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذوق اور کیفیت اور مبارک حال کے مطابق مختلف الفاظ اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے رہتے تھے۔ ایک حدیث میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ الفاظ بھی ہیں۔ ابو داؤد 872، پہلی تھی 873، یہ ہے ابو داؤد 872۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ مسلم شریف میں 772، 772۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورۃ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران یہاں تک پڑھتے تھے، لیکن یہ آپ کی انفرادی نماز ہوتی تھی۔ با جماعت نماز ہو تو اختصار کا حکم ہے، اور ایک رکعت میں بقرہ، دوسری میں آل عمران، اور 4 رکعتوں کی نماز تھی تو تیسری میں سورۃ النساء اور چوتھی میں سورۃ مائدہ، اور اس میں بھی یہ الفاظ بولے آپ نے کہ ذل الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت۔ یہ مسلم 772۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔